اور جناب بلاول بھٹو صاحب کو اپنی طرف سے اور اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج وہ میری دعوت پہ ہماری دعوت پہ یہاں پر تشریف لائے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یوم کشمیر ہے اور پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، مگر 5 اگست 2019 کو مودی سرکار نے وہاں پر جو ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پراسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی، اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پرویکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں
तीसरा सबसे महंगाई के हवाले से महंगा मुल्क है। गरीब आदमी एक वक्त की रोटी को तरस गया है, ज़िंदगी उनके ऊपर तंग है, और एक बीमार माँ के लिए, उनके बच्चों के लिए दवाई हासिल करना महाल हो चुका है। बेवा और यतीम, उनके सर के ऊपर कोई दस्त शफ़क़त देने वाला नहीं रहा, और इस मुल्क में गुर्बत और बेरोज़गारी ने तबाही मचा दी है। आज आप देखें, लोग हाथ उठा के आसमानों की तरफ देखते हैं और दिन रात दुआ करते हैं कि कब इस पाकिस्तान की नाकाम तरीन, करप्ट, इनएफिशिएंट और ना तजुर्बाकार हुकूमत से जान छूटेगी, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कौम को धोखा देते रहते हैं, यू टर्न मारते हैं, और सारा इनका जोर मुखालफिन के ऊपर है। सारा इनकी कुव्वत मुखालफिन को गालियां देने के सिवा और उनको आवाम के सामने उनको यानी बुरा भला कहने के अलावा इनके पास और कोई चीज़ नहीं है। अगर यही तवानाई, यही वक्त का आधा हिस्सा ये अगर मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ करते तो पाकिस्तान आज इस तबाही का शिकार न होता। 74 साल में देखती आंख ने इस तरह का तबाही का मंजर पहले कभी नहीं देखा। आज जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि जनाब साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाएँ, हमने इनको, और मेरी भतीजी मरियम नवाज़ शरीफ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, हमजा शहबाज शरीफ और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने, हम सब ने इनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहा है। और आज हमने इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत गरी है, चाहे वो माशी तबाही है, चाहे वो IMF के हवाले से मज़ीद जो कर्ज़े लिए गए हैं और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को उन कर्ज़ों में जकड़ दिया गया है, और कर्ज़े दिन रात, इसके अलावा कोई और बात सुनने को नहीं मिलती। अब सुन रहे हैं कि जनाब चीन तशरीफ़ ले गए हैं, वहाँ से भी कर्ज़े लेने हैं। मैं आपको खुद नुमाई में जाए बगैर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ के दौर में भी कर्ज़े लिए गए, मगर जो कुछ तरक्की के हवाले से, खुशहाली के हवाले से जो कुछ हुआ उनके दौर में, वो आपके सामने है। और PTI इमरान नियाज़ी के दौर में जो कर्ज़े लेने की इंतहा हो गई, इन 3.5 सालों में जो कर्ज़े लिए गए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खरबों रुपए के कर्ज़े ले लिए, कहीं नई एक ईंट आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, तख्तियाँ आपको नवाज़ शरीफ की लगाई हुई, उनके जो प्रोजेक्ट्स जो इनाग्रेट हुए उनके ऊपर तख्तियाँ आपको दिन रात ही लगा रहे हैं, बगैर किसी शर्म के। कोई इनको शर्म नहीं इस बात की, मगर वो जटाई के साथ कर रहे हैं। मगर पाकिस्तानी कौम का क्या सवारा, खुशहाली तरक्की के हवाले से क्या किया? आज हर तरफ तबाही और बर्बादी के सिवा और कुछ हमें नज़र नहीं आता। लिहाजा आज हमने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमने आज इसके ऊपर, इन तमाम बातों के ऊपर गुफ्तगू की। और यकीनन हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, अपना मैनिफेस्टो होता है, मोटो होता है, वो बजा। लेकिन जब कौमों की ज़िंदगी में ऐसी मुश्किल आन पड़े और ऐसी बदतरीन सूरत हाल से कोई कौम दो चार हो जाए, जबकि पूरी कौम दुखी है और खुदा से फजर में, तहज्जुद में, इशा में दुआ करती है कि हमें इस जालिम, करप्ट, इनएफिशिएंट हुकूमत से निजात दिलाए, तो उस सूरत को सामने रख के हमने आज बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है कि अगर हमने आवाम की जो इस वक्त मंशा है, वो आवाम की मंशा आज उनके माथे पे लिखी है। कोई आपको उनसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। आप सहाफ़ी हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि सवाल करने से पहले वो आपको ठोक के जवाब देते हैं कि कब आप हमारी इस हुकूमत से जान छुड़वाएंगे। तो अगर हमने आज बतौर सियासी पार्टीज़ के
سیاسی لیڈرز کے, سیاسی کارکنوں کے اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا, ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک سیاستدان کے, تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی, جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے, اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے, ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے, لیکن جب میں نے کہا کہ اس شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا, تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے, عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے, غربت, بے روزگاری اور مہنگائی اس سے عوام کو بچانے کے لیے, یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی, قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں, مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے, اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے PDM, اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے, اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ, ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل فور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب کے درمیان اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے اوپر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہے.